السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 21 نیوز کراچی۔ خبروں میں شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ 2 مارچ 2025 رمضان المبارک کی پہلی سحری کے موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ادا بھی کرتا ہوں اور سب سے پہلے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اور جتنے مسلمان دنیا میں ہیں سبھی کو رمضان کے کریم کی بہت بہت مبارک ہو، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کو آج پہلی سحری جو ہے وہ بہت مبارک ہو۔ اور آج پہلی سحری کی شروعات میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، علی شیخانی بھائی، ہمارے حمزہ تمانی بھائی، ظفر عباس بھائی کی دعوت پر جو جے ڈی سی پچھلے کئی سالوں سے سحری کا اہتمام کرتا ہے، جہاں لاکھوں لوگ میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی تعداد سحری کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ۔ ابھی جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ پوری فیملیز اپنے بچوں کو گودوں میں لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس سحری میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگی اس میں یہ ہے کہ تقریباً 20,000 سے زائد پورے اس سحری میں رمضان میں لوگوں کو عید کے لیے، رمضان کے لیے، مرد خواتین، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی جو بڑے جمعے دن آئیں گے اس میں بھی لوگ پہن سکتے ہیں، عید والے دن پہن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پہنا سکتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ پاکستان ہے جس کی بات وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کی کہ ہم اڑان پاکستان کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں، جہاں پر ہر ایک شخص ایک دوسرے کا خیال رکھے، اور جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ تو تقریباً پوری جو سحری ہے اس میں میرے خیال سے کوئی 1.5 ملین 12-15 لاکھ لوگ پورے مہینے سحری کا اہتمام یہاں پر ہے، جس میں لوگ سحری کریں گے، اور تقریباً 10 لاکھ لوگوں کا افطار اور ڈنر کا اہتمام گورنر ہاؤس کراچی کے اندر الحمدللہ کیا گیا ہے، جس میں افطار بھی ہے، ڈنر بھی ہے، اور روزگار کے اقدامات بھی ہیں، اور ایک خوش نصیب شخص روزانہ ایک پلاٹ کا مالک بن جائے گا، جو فائل اس کو فوری طور پہ اسی دن دے دی جائے گی۔ مقصد صرف استحکام پاکستان، مقصد صرف جو لوگ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہیں ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا، اور جو لوگ پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو مضبوط بنانا، مستحکم بنانا۔ اسی لیے استحکام پاکستان کی ہم سب بات کر رہے ہیں۔ غلطیاں سبھی سے ہو چکی ہیں، اب مزید اس پاکستان میں غلطی کرنے کی گنجائش کسی کے پاس بھی نہیں بچی، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا ہمارے اسٹیک ہولڈر۔ ہم سبھی کو اب بغیر غلطی کے اس پاکستان معاشی اور معاشرتی استحکام دینا، ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں ایسی ڈرگس جیسی لعنت صلاحیت کر رہی ہے، اور آپ سب کے سامنے مصطفیٰ عامر کیس آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس شہر میں ڈمپر کے نیچے کچلے جانے والوں کے لواحقین آپ کے سامنے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس حالات میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اسی لیے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی سحری کا انتظام اور 10 لاکھ سے زائد کا افطار اور ڈنر گورنر ہاؤس میں اہتمام کیا گیا ہے۔ 20,000 لوگوں کے لیے کپڑوں کا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے، اور آپ کھانے میں بھی دیکھ لیں، مچھلی، کبھی چرگے، اور وہ کولڈ ڈرنک، جوسز اور پانی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ آج ایسے مشکل حالات ہیں کہ لوگ سحری اور افطاری افورڈ نہیں کر سکتے،
ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے. اور یہ میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے سامنے ایک بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کے تمام تر انیشیٹو، چاہے وہ کرکٹ ٹیم کو 1 کروڑ دینا ہو، چاہے 50,000 بچے پڑھ رہے ہوں، چاہے 10 لاکھ لوگوں کا افطار ڈنر ہو، چاہے فائر ورکس ہو، کوئی بھی چیز گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ کے یا ٹیکس پیئر کے پیسوں سے نہیں ہوتی. 1 روپیہ بھی آج میں نے اپنی پوری تنخواہ جے ڈی سی کو دے دی ہے. اس سے پہلے میں نے اپنی پوری تنخواہ سیلانی کے بشیر فاروقی صاحب کو دی. یہ مقصد یہ بتانا اس لیے ہے کہ میرے سوشل میڈیا پہ میرے کچھ دوست یہ بات لکھتے ہیں کہ گورنر صاحب آپ ٹیکس کے پیسوں سے یہ کام کریں. تو میں نے بتا دیا کہ 1 روپیہ بھی ٹیکس کے پیسے کا نہیں ہے. 2.5 سالوں میں میں نے 1 روپے کی تنخواہ نہیں لی. اور دعوے جو کیے گئے تھے کہ ہم گورنر ہاؤس میں یونیورسٹیز بنا دیں گے، کسی اور کے دعوے تھے، دیواریں گرا دیں گے. آج 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ میڈیا کے سارے دوست گواہ ہیں، آپ خود دیکھ کر آئے. 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں، 10 لاکھ لوگوں کے افطار ڈنر کا اہتمام ہے، اور راشن کی تقسیم 9 لاکھ سے زائد راشن الحمدللہ لوگوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تنخواہ کا چیک میں نے ابھی بتایا ہے ظفر عباس بھائی کو، میڈیا کو، کہ ہم نے دیا ہے. یہ دعوے کسی اور کے تھے، ان کے دعووں میں بڑا خوش ہو رہے تھے لوگ. ہمارے کر کے دکھانے کے بعد بھی کچھ لوگ مسکرا کر بھی ہاں کرنے میں تھوڑا زور لگا رہے. جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اگر وہ پروٹوکول لے کے گھومے تو وہ ان کی شان ہے، شوکت ہے اور سیکیورٹی ہے. ہم 2 موبائلیں بھی لیں تو کہتے ہیں گورنر صاحب پروٹوکول لے کے جائیں. تو یہ تضاد ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے. آج میں نے یہاں ہزاروں آدمی، 20,000 لوگوں کے سامنے افواج پاکستان اور اس کے آرمی چیف کے لیے دعا کرائی. لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، نعرے لگائے افواج پاکستان کے حق میں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے ہماری سرحدوں کو کمزور کرنے کی. یہ کروڑوں ڈالرز کی فنڈنگ ہے کہ ایک ایسا نیریٹو بنایا جائے افواج پاکستان کے لیے کہ پھر ہماری سرحدیں بھی اللہ نہ کرے فلسطین، عراق، شام اور لبنان کی طرح ہو جائے اور ایک ایٹمی طاقت ملک محتاج ہو جائے دوسروں کا. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ 50 لوگ ہی رہ جائیں گے، باقی پورا پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ، استحکام پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی معاشی ترقی کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ اس معاشی شہر، اس کراچی میں کسی کو ڈمپر کے نیچے کچلے، کسی مافیا کے سرگنا کو ڈرگز بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے، نہ اسکولوں میں، نہ کالجز میں، نہ یونیورسٹیوں میں. آپ کا یہ گورنر سندھ آپ کا بھائی ایک خالی دیوار کی طرح کھڑا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی میں نے آج پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ جتنے لوگ ڈمپر تلے کچلے جا چکے ہیں ان سب کو ایک پلاٹ 120 گز کا ہم دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوامی خدمت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہاں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی موجود ہیں، علی شیخانی بھائی، میں نے کہا حمزہ توانی بھائی، یہ سارے لوگ، ظفر عباس بھائی مل کر. اور سب سے بڑا جو میں کریڈٹ دوں گا وہ اپنے میڈیا کے بھائیوں کو دوں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے گورنر ہاؤس میں. ہمارے پاس اربوں روپے کے بجٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے یہ میڈیا کے بھائی، یہ میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے ڈائریکٹر نیوزز، بیورو چیف، کیمرہ مین ہمیں دکھاتے ہیں، ناراضگیاں لیتے ہیں دوسروں کی، لیکن اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو پورے پاکستان میں پہلے کام کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ میڈیا کہتا ہے. تو جب میڈیا گواہی دے اور میڈیا تعریف کرے تو اس کا مطلب کچھ اچھا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہم اچھے کاموں کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے. ہماری یہ ٹیم بڑی مضبوط ہے. ہماری آج آپ دیکھ لیں پہلے دن سے آخری دن تک ظفر عباس بھائی ساتھ کھڑے، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ساتھ کھڑے ہیں، باقی بھی ہمارے آج حمزہ توانی بھائی بھی یہاں ہیں. لیکن علی شیخانی بھائی کا میں اس لیے
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये खुद आए मेरे पास गवर्नर हाउस और इन्होंने कहा गवर्नर साहब आपके रमज़ान में जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो मेरे आप जुम्मे लगाएंगे मैं हाजिर हूँ। और अमेरिका से आए हैं तो ऐसे लोग जहाँ मौजूद हों, जो बाहर से लोग फ़ोन करके हमारे साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला किसी एक शख्स को भी हम मायूस नहीं होने देंगे, किसी एक शख्स को भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर ना अली भाई कुछ कर सकते हैं, ना कामरान किशोरी कुछ कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई तौफीक है। हम इंशाअल्लाह ताला सब लोग मिलकर इस पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे, लेकिन इसको मुस्तहकम करने के लिए हमें कराची को उसकी रौनकें लौटानी होंगी। ये रोशनियों का शहर है, इसको मुजरिमों का शहर हम नहीं बनने देंगे और हमें उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे। ये तमाम माफियाज, तमाम सिस्टम सुन ले कि आखिर जीत अवाम की होगी, आखिर बेनकाब आप ज़रूर होंगे और इंशाअल्लाह इसको बेनकाब करने में अवाम हमारा साथ देगी। मेरे सामने कोई ओहदे की मोहताजगी नहीं है, ये ओहदे तो आने जाने हैं, सभी को एक दिन जाना है, लेकिन जवाब सिर्फ अल्लाह की ज़ात को देना है। और वो ये जवाब देना है कि जब मैंने तुम्हें मौका दिया था 12 रबी अव्वल वाले दिन तुम्हें मैंने गवर्नर नामजद करवाया, तो तुमने इन सारे होने वाले जो लोगों पर मजालिम और जुल्म थे उस पर आवाज़ उठाई या नहीं उठाई? तो आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये कारवां बनता रहेगा। और एक दिन ज़रूर आएगा जब हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, लोगों को छत दिलाएंगे, उनको अच्छा रोज़गार दिलाएंगे और कोई डंपर इस शहर में किसी को कुचल कर नहीं जाएगा। एक्सीडेंट होते हैं, मैं मानता हूँ दुनिया भर में होते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार होता है। ड्राइवर उतर के खुद पुलिस को कॉल करता है, उस ट्रक का मालिक आकर इंश्योरेंस कंपनी से या अपनी कंपनी से उसके लवाहिकीन को इतने पैसे देता है कि अगली सारी ज़िंदगी वो सुकून से गुजारता है। ये जुल्म दुनिया में नहीं होता कि कुचल भी दिया और गाड़ी छोड़ के भाग भी गया और फिर आज तक पकड़ा भी नहीं गया। और वो कौन सी माफियाज हैं जो पीछे खड़े होके उसकी पुष्पनाही करती हैं, उसको वकील देती हैं और पुलिस को ऐसे केस बनाने पे मजबूर कर देती है कि 3-4 पेशियों के बाद जमानत और ये जा और वो जा, वो जा नहीं होगा। अब अगर कोई शख्स कुचला जाएगा तो उसको हिसाब देना होगा और इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं सियासत नहीं करूंगा। ये कोई जो लोग सही कर चुके हैं बाहर की तरफ जाते रहे, दम पर दोबारा नहीं आएगी। से लड़ना या उन गरीबों से शोहरत हासिल करना नहीं है। इसीलिए मैंने आने के बाद यूके से सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्लॉट देने का सबको ऐलान किया ताकि उनके कुछ तो आंसू बुझ जाएं। और मुझे कोई इसके ऊपर वाफा नहीं चाहिए, मुझे इस पर कोई अपने लिए नारेबाजी नहीं चाहिए। ये अल्लाह की रज़ा के लिए है और अल्लाह ने ये मनसब दिया और आपका हक है कि आप अपने इस गवर्नर से सवाल करें। ये गवर्नर आपके साथ ना खड़ा हो तो इसका गिरबान भी करें। लेकिन मैं उन लोगों को तंबीह कर रहा हूँ जो इसको सियासी आड़ देकर लोगों के जज्बात से फ़ायदा उठाकर या तो मजाक उड़ा रहे हैं या नारे लगवा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। आप भी साहिब औलाद हैं, आपके भी घर में बहन भाई हैं। डरे उस दिन से जब कोई दम पर तले कुचला जाए, उस दिन आपको अल्लाह याद आएगा, उस दिन उस गरीब का दर्द याद आएगा। उस दर्द को समझें और खड़े हो जाएं इस आवाज़ के साथ। नहीं चलेगी ट्रैफिक गर्दी, बहुत देख ली इस शहर ने दहशत गर्दी और अब नहीं चलेगी ट्रैफिक गर्दी, नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि गवर्नर साहब कहते हैं मैं नंबर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। भाई मेरे पास 12वीं तरमीम के बाद कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है। आप 1 घंटे का इख्तियार दें और आप ट्रैफिक को सीधी लाइन में ना देखें तो मेरा 1 घंटा खत्म करें। आप दें इख्तियार, अगर कराची के नलों में पानी ना आ जाए तो आप इख्तियार खत्म कर दें। आप दें इख्तियार, अगर कराची में स्ट्रीट क्राइम हो जाए और कोई एक शख्स मारा जाए, फिर देखें आप कमाल। ये तभी मुमकिन है जब दिल से और नीयत से लोगों का एहसास करके काम किया जाए। हमने बगैर किसी एग्जेक्टिव पावर के 49 लाख लोगों को गवर्नर हाउस के अंदर से दिखाया। हमने कई लाख लोगों की राशन से मदद की, कई लाख लोगों को रोज़ा इफ्तार और सहरी करवाई
اور کئی ہزاروں کو ہم IT کے ایڈوانس کورسز کرا رہے ہیں. 50,000 بچے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور آج 11 مہینے ہو گئے. آپ آ کے لوگوں سے پوچھیں, میڈیا کے دوست, کوئی $1,500 کما رہا ہے, کوئی $2,000 کما رہا ہے. ہماری بہن بچیاں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اب کراچی یونیورسٹی ہمارے یہاں کے ایگریمنٹ سائن کر چکی ہے کہ ان کو ڈپلوما سرٹیفکیٹ دیں گے 1 مہینے کے بعد. تو یہ کام گورنر ہاؤس کر رہا ہے بغیر اختیارات کے, بغیر پیسوں کے. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پورے سندھ میں کریں گے. پورے سندھ کو IT کا صوبہ بنائیں گے. پورے صوبے میں ہر مسکین, ہر مظلوم ہمارے سندھی بھائی کے گلے لگ کر کام کریں گے. انشاءاللہ اس کو گلے لگائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ IT کا سفر حیدرآباد جا رہا ہے. ابھی شہری میں میرے حیدرآباد کے دوست بیٹھے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب بس کچھ دنوں اور مہینوں کے تھوڑا بعد تیز کرو, واپس نہیں آئے, باہر کی طرف جائیں, اگر راستہ نہیں ہے پیچھے جائیں, باہر کی طرف جائیں, ایک دفعہ اور آئے اس میں ہم علی شخانی بھائی کو بھی تکلیف دیں گے, حمزہ تبانی بھائی کو بھی تکلیف دیں گے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوں. 50,000 بچوں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے. ہم کیونکہ کراچی کے اندر سنبھالنے میں ہمیں کچھ مسائل ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. انشاءاللہ وہ 50,000 بچے بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر سکھر, میر خاص, نواب شاہ, لاڑکانہ اور ہر اضلاع میں پہنچیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی ساتھ ملا کے ہم ان کو بھی ساتھ رکھیں گے. ان کے علاقوں میں بھی جائیں گے, ان سے ابتدا کرائیں گے. حیدرآباد IT مارکی کا ابتدا مراد علی شاہ سے کرائیں گے. سکھر مارکی کا ابتدا خورشید شاہ سے کرائیں گے, ناصر شاہ بھائی سے کرائیں گے. ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے, ہمیں لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. لوگ کھڑے ہو جائیں, دل دعا دے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے. گورنر صاحب سوال لے لیں. آج آپ